بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے پوچھا جی ہمارے والد صاحب کا کاروبار تھا جس کو سب بھائیوں نے وقت دیا ہوا ہے، لیکن جب والد صاحب فوت ہوئے تو دکان کے انچارج بڑے بھائی تھے، کیا اب اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ اور اس دوران دکان سے جو بھی اثاثے بنائے گئے کیا اس میں بھی باقی بھائیوں کا حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کاروبار والد صاحب کا تھا، انویسٹمنٹ والد صاحب کی تھی، تو اب اس سے جو بھی ارننگ ہوگی وہ والد صاحب ہی کی ملکیت میں کہلائے گی۔ تو جس نے والد صاحب کی زندگی میں جتنا کھا لیا وہ تو والد صاحب کی چونکہ پرمیشن سے کھایا وہ تو ہو گیا۔ والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی اس پورے کاروبار میں سارے وارثوں کا حصہ ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی نے اس کاروبار کو ترقی دینے میں ٹائم زیادہ لگایا تھا تو ٹائم زیادہ لگایا تھا تو اس پہ ان کو ثواب ملے گا بس، کیونکہ ٹائم زیادہ لگایا تھا تو والد صاحب سے کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہیے تھا ان کو کہ میں ٹائم زیادہ لگا رہا ہوں تو میری آمدن یعنی مجھے تنخواہ زیادہ دی جائے یا کاروبار میں مجھے پارٹنرشپ دی جائے۔ تو ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے بھائی کہ ہوا تھا تو اس کو چاہیے کہ وہ ثبوت پیش کرے، کوئی پیپر دکھائے، کوئی گواہ پیش کرے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کاروبار میں سب وارثوں کا برابر کا حصہ ہے۔ اور اس کاروبار سے جو پراپرٹی بنائی گئی تو والد صاحب کی زندگی میں اگر کسی نے پراپرٹی بنائی اور والد صاحب نے وہ پراپرٹی اس کو دے دی، صاف لفظ میں بول دیا کہ یہ تمہاری ہے، تو وہ تو اس کا مالک بن گیا اور ہینڈ اوور بھی کر دی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پراپرٹی جو اس کاروبار سے بنی ہے وہ بھی سب وارثوں میں برابر، جو بھی ان کا شرعی حصہ ہے اس میں سارے وارث برابر کے شریک ہیں۔ ارمان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ کو پسند کرتی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ میرے گھر والوں کو منا لو، ہم حرام ریلیشن میں نہیں ہیں، بس ہم نے یہی سوچ رکھا ہے کہ وقت آنے پر گھر والوں کو منا لیں گے۔ روز تہجد پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، رونا بھی آ جاتا ہے، آپ مجھے خاص عمل یا وظیفہ بتائیں جس سے میری دعا قبول ہو جائے۔ بھائی صاحب، آپ جا کے اس کی لڑکی کے ابا کو پیغام بھیج دیں، اگر وہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مان لیتے تو تہجد میں رو رو کے اس کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیں آپ، اور اس کا خیال دل سے نکال دیں آپ۔ ابھی اگر ٹائم نہیں ہے شادی کا اور آپ کو یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی نہیں مانے گا یا آپ اسٹیبل نہیں ہیں، کچھ کما نہیں رہے آپ، جس بیس پہ لڑکی کے والد رشتہ نہیں دیں گے، اگر یہ سب ہے تو پھر جب آپ اس قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ سب کچھ کر لیے گا، اور جب تک اس قابل نہیں ہوتے دماغ سے لڑکی نکال دیں آپ، یہ دماغ خراب ہوگا آپ کا، اور جو ہے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، صحت برباد ہوگی، دین سے بھی دور ہو جائیں گے، اللہ سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ہر طرح کا رابطہ بند کر دیں، نکاح کا پیغام بھیجیں، ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں 2 سال بعد، تو پھر 2 سال تک نمبر بلاک، کوئی رابطہ نہیں، 2 سال کے بعد دیکھیے گا کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچائیں اور اپنی صحت کا بھی خیال کریں، ڈپریشن سے بھی بچائیں اپنے آپ کو۔ اچھے بھلے گھر جو ہے، اچھا بھلا آدمی اور لڑکا اور لڑکی اسی عشق معاشقے کے چکروں میں زندگیاں ان کی برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، تو اپنی فکر کریں، اپنی صحت کی فکر کریں، اپنے دماغ کی فکر کریں، اس کا نکال دیں دماغ سے۔ مبشرہ متین انڈیا سے، اسلام میں کون سے رنگ کا لباس پہننا حرام ہے؟ سب لباس جائز ہیں، صرف مردوں کے لیے جو چمکتا ہوا سرخ رنگ ہوتا ہے نا وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مردوں کو چاہیے ریڈ کلر کے کپڑے نہ پہنا کریں۔ سعودی عرب سے، میں ہاؤس ڈرائیور کی جاب کرتا ہوں، یہاں میری کفیل لڑکی ہے، کبھی کبھی بات کرنے کے لیے ان کو دیکھنا پڑ جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بیان کریں۔ ضرورت کی وجہ سے اگر دیکھنا پڑے تو ٹھیک ہے، دل کو صاف رکھیں اور حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں۔ اگر کبھی دیکھنے کے لیے کبھی بات کرنے کے لیے دیکھنا پڑ جائے تو گنجائش ہے اس کی۔ فاطمہ اختر سورت انڈیا سے، میں ساڑی سیتی ہوں، اس میں جانور اور انسان کا فوٹو بنا رہتا ہے، ساڑی سی کر دیتی ہوں تو 2 رنگ میں کلر ہوتا ہے، کیا میری سلائی کی مزدوری حلال ہے یا حرام؟ آپ تو ساڑی سی رہی ہیں نا، آپ کوئی فوٹو تھوڑی بنا رہی ہیں۔ اگر جانور کے چہرے کی تصویر بنا رہی ہیں تو یہ تصویر بنانے کا عمل حرام ہوگا، پوری ساڑی کی آمدن تھوڑی حرام ہوگی، کیونکہ تصویر کے پیسے نہیں لے رہی، پیسے تو ساڑی کے لے رہی ہیں نا۔ تو لیکن تصویر بنانے بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، تو چہرے کی تصویر نہ بنائیں، باقی ساڑی آپ، اور تصویر پہلے سے بنی ہوئی ہے اور آپ ساڑی سی رہی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ اس کو ہوگا جس نے تصویر بنائی ہے۔ عبد الوہاب صاحب میرٹھ انڈیا سے، اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی سامنے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہا ہو تو کیا نماز مختصر کر دینی چاہیے یا پوری پڑھنی چاہیے؟
مختصر کر دینی چاہیے سامنے والے کو تکلیف سے بچانے کے لیے. ہاشم خان پاکستان سے. میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا فری لانس کام کرتا ہوں, خاص طور پر بلاک چین ٹیکنالوجی کا. اس میں اکثر پروجیکٹس میں اس طرح کے گیم بنانے ہوتے ہیں جس میں جوئے اور سود کے عناصر شامل ہوتے ہیں. ان پروجیکٹس میں میری شمولیت ٹیکنیکل پہلو سے ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کے گیمز اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے. واضح رہے کہ میری کمائی ڈیولپمنٹ سروسز فراہم کرنے سے ہوتی ہے. میں براہ راست سٹے یا سود پر مبنی ٹرانزیکشن میں شامل نہیں ہوتا. رہنمائی فرمائیے کہ میری کمائی حلال ہے یا حرام. دیکھیں, بلاک چین کا جو بزنس ہے وہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. اور باقی جو چیزیں آپ نے پوچھی, گیم بنانا, تو ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیں, اسی پر آئندہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے. اصول ضابطہ یہ ہے, کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں آپ براہ راست گناہ میں ملوث نہیں ہیں, بلکہ آپ کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا کے دیتے ہیں, کوئی ایسا پروجیکٹ بنا کے دیتے ہیں کہ آگے اس کا دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے, جائز بھی اور ناجائز بھی. تو ایسا پروجیکٹ بنانا, ایسا سافٹ ویئر بنانا یہ جائز ہے. جو اس کو گناہ میں استعمال کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. مثال کے طور پر کسی کا کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے, آپ بلاتے ہیں کسی کمپیوٹر والے کو اس کو ٹھیک کر دو. اب جو کمپیوٹر ٹھیک کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اس سے فلمیں دیکھے گا اور کوئی ڈھنگ کے کام نہیں کرے گا اس سسٹم سے, کمپیوٹر سے, تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے, اس لیے کہ کمپیوٹر تو کوئی بھی کسی کے لیے ٹھیک کر سکتا ہے. اب آگے وہ کمپیوٹر کا غلط استعمال کر رہا ہے, اس پہ فحش موویز دیکھ رہا ہے, وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. وہ چاہے تو اس پہ علماء کے بیان سن سکتا ہے, قرآن کی تلاوت سن سکتا ہے, چاہے تو وہ غلط کام میں اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو غلط کام میں استعمال کرنا اس کا اپنا ذاتی ہیڈک ہے. تو اس سے کمپیوٹر کو ریپیئر کرنے والے کی اجرت حرام نہیں ہو جائے گی. آپ چاقو بناتے ہیں, اس چاقو سے خربوزہ بھی کٹتا ہے, لوگوں کی گلے بھی کٹتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ چاقو بنانے والے کے عمل کو ناجائز کہا جائے گا. آپ کے پاس تو کوئی بھی چھری لے کر آئے کہ اس کو تیز کر دو, تو شرعاً آپ کے لیے جائز ہے, آپ اس کو تیز کر کے دے دیں. ہاں, اس میں یہ نیت کہ میں اس لیے تیز کر کے دے رہا ہوں تاکہ یہ گلے کاٹے, وہ پھر حرام ہوگا. تو یہاں بھی اب آپ یہ سمجھ لیں, کوئی بھی گیم بنانا جو جوئے اور سود کے طور پر اس گیم کو کھیلنا بھی ممکن ہے اور اس کے بغیر کھیلنا بھی ممکن ہے, تو ایسا گیم آپ بنا سکتے ہیں. اگر کوئی جوئے میں اس کو استعمال کر رہا ہے تو وہ خود گناہ گار ہے. تبھی علماء نے ایک مثال بیان کی ہے نا کہ شراب انگور سے بنتی ہے, تو انگور کی خرید و فروخت حرام نہیں ہو جائے گی. ہاں, اس انگور سے اگر کوئی شراب بنا رہا ہے تو اس کا یہ ذاتی عمل ہے. تو اب آپ اس اصول پر رکھ کر اپنی جاب کے بارے میں آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کا براہ راست آپ گناہ میں ملوث نہیں ہیں, تو جو اس سے گناہ کرے گا وہ خود گناہ گار ہوگا. ہاں, اگر کام ایسا کر رہے ہیں کہ اس کا برائی کے علاوہ اور کوئی پہلو نکلتا ہی نہیں ہے, جوئے اور سٹے کے علاوہ اس کا استعمال ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے ناجائز ہوگا. اب بلاک چین ٹیکنالوجی کا بھی یہی ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی بھی سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس کا بلاک چین کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ بلاک چین کا جو آج کل بزنس ہو رہا ہے اس کے علاوہ وہ سافٹ ویئر کسی اور کام میں یوز ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر جائز نہیں ہے, کیونکہ بلاک چین کا سارا بزنس جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے. اچھا بھائی, پاکستان میں ورکنگ وومین, اچھا پاکستان سے کسی نے پوچھا, میں ایک ورکنگ وومین ہوں, یہ نوکری میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے کر رہی ہوں. میں سب سے بڑی بہن ہوں, چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین مجھ پر ہر وقت طنز کرتے ہیں, بالخصوص میری والدہ. وہ ہر وقت ہر کام میں مداخلت کرتی ہیں. گھر میں کسی قسم کی آزادی نہیں ہے, ایک کپ چائے بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتی. اور میرے والد صاحب ایک طرف تو مجھ سے نوکری کروا رہے ہیں, دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں سے کام نہ کرایا کرو. میرے چھوٹے بہن بھائی اس معاملے میں میری بالکل مدد نہیں کرتے. اب صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی دل سے عزت نہیں کر پا رہی, کبھی کبھی زبان درازی بھی ہو جاتی ہے مجھ سے, کیونکہ میری والدہ کے طعنے میری روح تک کو چھلنی کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرا روز محشر کیا انجام ہوگا, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, والدین کے احسانات جو ہے نا, اگر وہ ظلم کر بھی رہے ہوں تو ان کے احسانات کا پلڑا ان کے ظلم سے بہرحال بھاری ہوتا ہے. تو اس لیے میں تو آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ ماں کے سامنے زبان چلائیں, باپ کے سامنے زبان چلائیں. زبان چلانے سے تو ایوائڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ میرا مشاہدہ بھی ہے, اور ماہر نفسیات, میرے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں جو بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں
کہ بہت سی بچیاں گھروں کی جو ذہنی مریضہ بنی ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کو دماغی مریض بنانے میں ان کی ماؤں کے طعنوں کا دخل ہوتا ہے. یہ مجھے خود یہ جملہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ماں کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں، لیکن جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اور میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے میں نے ایک پھینک دی ہو. ہم نے اسی سوسائٹی میں زندگی گزاری ہے، بہت سی بچیوں کو ہم نے برباد ہوتے دیکھا ہے ماؤں کے طعنوں کی وجہ سے. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بعض کی بات کر رہا ہوں، میں میجورٹی کی بات نہیں کر رہا. میجورٹی ہماری ہاں مائیں صحیح ہوتی ہیں، بچیاں بدتمیز ہوتی ہیں. ماؤں میں میجورٹی ٹھیک ہے. بچیاں آج کل جو اسکولوں کا ماحول، یونیورسٹیوں کا ماحول بچیوں کو آزاد کر رہا ہے، وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتی ہے، میجورٹی. لیکن بعض گھرانوں میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بعض مائیں بہت زیادہ طنز کرتی ہیں، تانے دیتی ہیں، ہر وقت اپنی اولاد کو تانے کوسنے دیتی رہتی ہیں. تو لڑکا تو پھر بھی چونکہ مضبوط اعصاب کا ہوتا ہے، وہ گھر سے باہر بھی ٹائم گزار لیتا ہے. جب وہ زیادہ تانے ملتے ہیں، گھر میں جائے گا، لونڈے لپاڑوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے گا، ادھر ادھر گھومے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گی، آ جائے گا. بچی بیچاری کہاں جائے، وہ تو گھر میں ہی رہتی ہے. تو وہ دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں اپنا. یہ میں نے بھی مشاہدے کیے، اور ایسی بچیوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو ماؤں نے تانے دے دے کے ان کو پاگل بنا دیا. اور ڈاکٹروں کی بھی رپورٹس ہیں یہ، کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا ہر طبقے کے ساتھ، ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ ہم جب ڈپریشن کی مریض لڑکیاں آتی ہیں، جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیپ میں جا کے پتہ چلتا ہے ان کے پیچھے ان کی مائیں. تو بعض مائیں، زیادہ تر مائیں اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ، اور آج کل اولادیں زیادہ بدتمیزی کر رہی ہیں، لیکن بعض مائیں بہرحال وہ اولاد کو تانے دیتی ہیں. وہ ہوتا کیوں ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ انسان کی جب تربیت نہیں ہوتی تو مرد ہو یا عورت، بعضوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر بات میں نا طنز کرتے ہیں. آپ نے یہ جگت کا لفظ سنا ہوگا نا، جگت بازی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات سے وہ مذاق نکال لیتے ہیں، جگت بازی پہ آتے ہیں. تو بعض کی الگ عادت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں ہر بات کو نیگیٹو لے کے جانا. کوئی بھی بات آرام سے کہنی ہے تو آرام سے نہیں کہتے، وہ طنز کر کے کہتے ہیں. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں نا بعض ساسوں کی، کہ بہو جب گھر میں آتی ہے تو اس کو اگر روٹی بنانا نہیں آ رہی ہے تو وہ محبت سے سمجھاتے کہ بیٹا بہت اچھی روٹی تم بناتی ہو، تھوڑا اس طرح کر لو گی تو اور زیادہ اچھی بن جائے گی. یہ خاندانی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے بات کو سمجھانے کا، کہ تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو، اگر یوں بنا لو گی تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. تم بہت اچھی ہو، اگر ایسا کر لو گی تو اور اچھا یہ عمل لگے گا تمہارا. لیکن بعض لوگوں کی تربیت بچپن سے کچھ اس طرح ہوتی ہے، اپنے گھروں میں انہوں نے کچھ ایسا ماحول دیکھا ہوتا ہے کہ ہر بات کا جواب نہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے انہوں نے. وہ ساسیں کیا کرتی ہیں کہ جب بہو گھر میں آئی ہے تو اس کو اگر بیچاری نے روٹی صحیح نہیں بنائی تو فوراً طنز کہ تمہیں روٹی بھی بنانا نہیں آتی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں روٹی پکانا بھی نہیں سکھائی ہے. تو وہ جل بھن جاتی ہے. اب یہ تانا ایک دفعہ دو دفعہ ہو تو برداشت ہو جائے، جب صبح و شام اسی طرح کی باتیں تو آگے سے وہ بھی رپلائی کرتی ہے، جب وہ رپلائی کرتی ہے تو پھر یہ اینٹ کا جواب پتھر سے. تو یہ بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے گھروں کا. ایسی صورت میں تو فوراً شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو اپنی جو ہے نا ماں سے الگ کر دے، اگر وہ ماں کی عادت ہے اس طرح کے تانے دینے کی. تو نارملی ایسا نہیں ہوتا، لیکن جہاں ہوتا ہے وہاں تو ہو رہا ہے نا، پھر اس کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض دفعہ مائیں اپنی بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہوتی ہیں، ہر بات پہ اس کو کوئی کسی بات پہ حوصلہ افزائی نہیں. اب کسی بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سارے گھر والے مل کے اس کو ایک دفعہ نصیحت نہیں کریں گے، بار بار کرتے رہیں گے. میں نے ایک گھر میں دیکھا، پرانی بات ہے، تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے، کہیں کسی ریلیٹیو کے یہاں جانا ہوا تھا. ریلیٹیو کوئی خونی رشتہ نہیں تھا ان سے، ویسے ہی جیسے میری ٹریولنگ ہوتی ہے نا بیانات کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا ہوا کہ بچے کے ہاتھ سے کپ گرا اور ٹوٹ گیا. بچہ ہوگا میرا خیال ہے کوئی 8-9 سال کا. تو پہلے ایک نے کہا بھی کیا اندھے ہو، دیکھتے نہیں ہو، گلاس توڑ دیا تم نے. پھر دوسرے نے کہا یہ عادت ہی ہے اس کی یہ کرتے رہنے کی. میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ نا ڈپریشن میں جا رہا ہے، اور سب گھر والے اس کو تانو، یعنی گھر کا بعض گھروں کا ماحول ہی یہی ہوتا ہے کہ بات جب کرنی ہے نا تو سیدھے منہ کرنی نہیں ہے، وہ فیشن بن چکا ہوتا ہے، ان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. تو تیسرے نے کہا وہ بھائی پھر توڑ دیا. یعنی تو مجھے لگا کہ یار یہ بچہ اگر 2-4 سال اور اس گھر میں رہا نا تو یہ پاگل ہو جائے گا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اللہ نے اولاد پر ہمارا بہت بڑا حق رکھا ہے، یقیناً رکھا ہے،
اولاد کو اجازت نہیں کہ ماں باپ کے سامنے، والدین کے سامنے اف بھی کرے، وہ 100% ایسا ہی ہے۔ ماں باپ کے احسانات اولاد پر اتنے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی بھی اولاد شکر کرتی رہنا، والدین کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو تانے دے کے اچھا اولاد خدمت سے ڈپریشن میں نہیں جاتی ہے۔ 100 دفعہ آپ بچوں سے خدمت لے لیں، زیادہ سے زیادہ بچے یوں کہیں گے نہیں کر رہے ہیں، ہم تھوڑا سا سختی کرنی پڑے گی ان پہ۔ بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں، اخلاق ان کے تباہ ہوتے ہیں، ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، وہ طنزیہ لہجے کی وجہ سے۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، کبھی بچوں کو رسپیکٹ ہی نہیں دینا آپ نے، ہر وقت کوئی محبت کا جملہ ہی نہیں کہنا، تو ہر وقت ان کو جو اکاؤنٹنگ جسے کہتے ہیں کہ ہر وقت طنزیہ۔ ایسے ہم نے زندگی میں یا اسی سوسائٹی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے، ایسے بچے ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، گھروں سے بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں، بھاگ گیا اور 3 دن تک پتہ نہیں چل رہا گیا کہاں، وہ پھر روتے پیٹتے پھر رہے ہیں، اخباروں میں اشتہار دے رہے ہیں، پھر وہ بدتمیز بن جاتے ہیں، ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں، پھر ایک دفعہ بڑوں کا احترام نکلا تو پھر ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے۔ اچھا پھر وہ اپنی دوسری لائف میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا بدتمیز بچہ جو ہے نا، کسی خاندانی لڑکی سے شادی کرے گا تو اس سے بھی پھر اسی بیہیویئر میں شروع ہو جاتا ہے۔ وہ حیران ہو رہی ہوتی ہے اس کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، تو اس کو نہیں پتا ہوتا پیچھے ہسٹری کہ بھئی یہ کوئی خاندانی مسئلہ ہے ان کا۔ تو اس لیے ماؤں کو خاص طور پہ، کیونکہ باپ کا اتنا زیادہ بیٹیوں سے اتنا زیادہ وہ یعنی اس طرح کی بے تکلفی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے ہر وقت تانے دیتے رہیں۔ اکثر مردوں کے زیادہ جھگڑے تو مردوں سے ہی ہوتے ہیں، ماؤں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے بیٹیوں کو ذہنی مریضہ بنانے میں۔ شادی کے بعد ساسیں، بعض دفعہ ساری ساسوں کی بات میں ہرگز نہیں کر رہا ہی، میں بار بار بتا دوں ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے، لیکن بعض دفعہ زبان کی جو وہ ہے نا، بہویں بھی بعض دفعہ ایسے ہی کرتی ہیں کہ ساس کے ساتھ کوئی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ تو یہ زبان جو ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے میں سب سے بڑا کردار زبان کا ہے، یہ جوڑتی بھی ہے اور آگ لگاتی بھی ہے۔ تبھی اللہ نے قرآن مجید میں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اللہ نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 چیزوں کی ضمانت لے لی تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، ایک ما بین لحیتیہ، ایک جو اس کے جبڑے کے درمیان ہے زبان، اور ایک شرمگاہ۔ فرمایا اس کی جس نے ضمانت لے لی نا، اس کے حرام استعمال سے اس کو بچا لیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اس لیے خدا را ماؤں کو چاہیے اپنی بچیوں سے طنزیہ لہجے میں بات نہ کیا کریں۔ کوئی بات ہے بیٹا آرام سے اس کو سمجھا دیں، اور سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ہر وقت کا چیخنا چلانا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی سے وہ کیا ہوا ہے کہ جی وہ بیچاری جا رہی تھی، اس کو نہیں پتا تھا، کوئی جگ گر گیا پانی کا، ماں نے ایسا مارا اس کو تھپڑ، اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا۔ کیا گدھا پن ہے یہ، بچی ہے بھائی، اس کو کیا، بچوں کو کیا پتا کیا چیز، آپ نے خود جگ بیچ میں کیوں رکھا ہے جس کی بچے کی لات لگ گئی۔ جن باتوں پہ ہنسی آنی چاہیے ان باتوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ مائیں پھر بعد میں خود روتی پیٹتی ہیں کہ ہماری بچیاں ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتی۔ بچیوں کو تو یہی کہا جائے گا کہ ماں جیسی بھی ہو اس کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں، تو ان سے تو نرم لہجے میں ہی بات کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے جھکا کے رکھو۔ لیکن ان بچیوں کو بگاڑنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یہ شروع سے ہی بدتمیزی سے بات کرتی ہیں، کوٹتی ہیں، جگلیوں کی طرح مارتی ہیں، اعتدال ہی نہیں ہے۔ یورپ میں جاؤ تو بچے کو ڈانٹنے پر بھی پابندی ہے، اور ہماری سوسائٹی میں جن کی تربیت نہیں ہے وہ گدھے گھوڑوں کی طرح کوٹ رہے ہوتے ہیں بچوں کو۔ اس طرح تو گدھے گھوڑوں کو بھی نہیں مارا جاتا، اس طرح سے ماں باپ مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ بے اعتدالی ہے۔ اور اس میں یہ لمبی بات ہو گئی، سوال کا جواب لمبا ہو گیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد صاحب کا واقعہ بتاتے تھے کہ میرے والد صاحب کو جب غصہ آتا تھا نا تو ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے، اس کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو پھر بلا کے ہمیں ڈانٹتے۔ کتنی بڑے اخلاق ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان غصے میں اعتدال سے تجاوز کر لیتا ہے، تو ایسا نہ ہو بچوں کو جتنی ڈانٹ بنتی ہے میں اس سے زیادہ نہ ڈانٹ دوں۔ بعض دفعہ انسان اپنا غصہ بچوں پہ نکال رہا ہوتا ہے، غصہ کہیں اور آیا ہوا ہوتا ہے، نکال بچوں پہ رہا ہوتا ہے۔ کیسے بڑے لوگ تھے کہ دیکھیں، یعنی کہ بھئی ایسا نہ ہو غصے میں بچے کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دوں، تو وہ ٹھیک ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں، آپ غصے میں ڈانٹ سکتے ہیں بچے کو، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ کتنا اللہ نے ان سے دین کی خدمت لی، کیسی اچھی تربیت ہوئی، اتنا بڑا مقام دیا، اور تواضع آپ ان میں دیکھیں۔ تو یہ انسان اخلاق یہ گھر سے سیکھتا ہے۔
تو بچوں کو اس طرح جنگلیوں کی طرح کوٹنا پیٹنا اور ٹاؤنٹنگ کرنا یہ بہت غلط حرکت ہے۔ تو بہرحال یہ خاتون نے جو پوچھا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ عورت پر تو ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر سنبھالے، کسی مجبوری سے آپ گھر سنبھال رہی ہیں تو پھر گھر والوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے کام نہ لیں، پھر آپ سے چھوٹے بہن بھائیوں سے کام لیں۔ جب بڑی بہن جاب کر رہی ہے یا بزنس کر رہی ہے، کما رہی ہے، تو پھر ماں باپ کو چاہیے سختی کریں چھوٹے بہن بھائیوں پر کہ وہ کام کریں گے، کوئی بھی گھر کا کام ہو، بلکہ بڑی بہن کی بھی وہ خدمت کریں گے۔ تو کمائیں بھی آپ اسی سے، پھر سارے گھر کے کام بھی اسی سے لیں، یہ پھر ظلم ہے۔ تو چھوٹے بہن بھائی جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گھر کے کام لیے جائیں، ورنہ یہ گناہ ہے، ظلم ہے، اس کا آخرت میں سوال ہوگا۔ جہاں اولاد سے ماں باپ کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو ماں باپ سے بھی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اپنی بچیوں کو، ماؤں کو چاہیے جب تھوڑی سمجھدار ہو جائیں نا، بچپن سے ہی محبت اور سمجھدار ہو جائیں تو تھوڑا سا اس زمانے میں زیادہ محبت دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو بگڑنے میں آج کل چند سیکنڈ لگتے ہیں، باہر بگاڑنے والے بہت ہیں۔ اگر گھر میں ماحول صحیح نہیں ملے گا تو بچہ پھر وہ باہر جائے گا، بچیاں بھی پھر باہر دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر جب ان کی زبانیں کھلتی ہیں نا، تو اس زمانے میں جب ایک دفعہ بچی نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دی تو پھر اس کو کنٹرول میں لانا بڑا مشکل ہے۔ تو پھر وہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گی، اور کیونکہ ماں سے بدتمیزی سے تو گناہ ہی ملتا ہے اس کو، اور اپنی دنیا بھی تباہ کرے گی، آخرت بھی۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ اس میں تھوڑا خیال کیا کریں آج کل۔ ثنا شیخ انڈیا سے، کیا خواتین کے لیے بھی تراویح پڑھنا واجب ہے؟ نہ پڑھنے پر گناہ ہوگا؟ گھر میں کیسے پڑھے؟ طریقہ بھی بتائیں۔ یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سوال پوچھا تھا کسی نے۔ دیکھیں، واجب تو تراویح نہ مردوں کے لیے ہے نہ خواتین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھ کے چھوڑی اس لیے تھی کہ امت پر واجب نہ ہو جائے، لیکن جتنی تاکید ہے تراویح کی، خلفائے راشدین نے جو اہتمام کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام سنتوں کی طرح اس کو ہلکا نہ لیا جائے، اس کا معمول نہ بنایا جائے چھوڑنے کا۔ کبھی طبیعت خراب ہے یا تھکاوٹ ہے یا کبھی ویسا ہی ناغہ کر دے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پابندی کرنی چاہیے۔ عام سنتوں جیسا معاملہ نہیں ہے۔ سنت مؤکد جیسے فجر کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں نا، تو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ تو یہ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے یہ تاکید والی ہوتی ہے، اس کو عام سنتوں کی طرح ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ جماعت سے پڑھنا بہرحال سنت مؤکدہ نہیں ہے، جماعت سے پڑھنا افضل ہے، تو انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور خواتین کے لیے تو گھر میں پڑھنا وہ مسجد میں پڑھنے سے بہرحال زیادہ بہتر ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو قرآن یاد ہے، حفظ ہے، تو آپ 20 رکعتیں پڑھ لیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اور اگر آپ حافظہ نہیں ہیں تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں تو الم ترا سے پڑھ لیں۔ لیکن آج کل خواتین تراویح میں بہت سستی کر رہی ہیں۔ رمضان کی زینت ہے، دن کی زینت روزہ ہے اور رات کی زینت تراویح ہے۔ محمد رضوان کینیڈا سے پوچھتے ہیں، کیا ایسا کمرہ جو مختلف مذاہب کے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس کمرے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، عام نمازیں تو انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہیں، مگر جمعے کی نماز کے لیے امام صاحب آتے ہیں اور نماز خطبے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ نماز ہر جگہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض کلھا مسجدا، صحیح حدیث ہے، اللہ نے پوری زمین میرے لیے عبادت کے لیے حلال کر دی ہے، البتہ کسی ایسے عبادت گاہ میں جو غیر مسلم کا ہو اور وہاں جاندار کی تصویریں لگی ہوئی ہوں، وہاں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اگر آپ مندر میں نماز پڑھتے ہیں، چونکہ وہاں پر بت بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو تصویر والی جگہ پر نہیں پڑھیں آپ، تو باقی کوئی جہاں تصویریں نہ ہو دیواروں پہ، وہاں پڑھ لیں آپ، ایسی عبادت گاہ جہاں تصویریں نہ ہوں۔ اعجاز اللہ صاحب کراچی سے، کیا کلاس میں استاذ کو سلام کرنے کے لیے کھڑے ہونا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ عجمیوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی بڑا بیٹھا ہوتا تو چھوٹے کھڑے رہتے تھے، اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باقی صحیح حدیث میں کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے، آپ نے فرمایا قوموا لسیدکم۔ عرب کے سردار آ رہے تھے، نام میرے ذہن سے صحابی کا اس وقت نکل گیا، تو آپ نے فرمایا ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو ٹیچر تو بہت قابل احترام ہوتا ہے، البتہ یہ چیز منع ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے احترام میں کھڑے ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے رسپیکٹ ملے اور لوگ میرے احترام میں کھڑے ہوں، تو یہ بہرحال برا عمل ہے۔ جنید صاحب پاکستان سے، ویسے بھی ہمارے آج کل ٹیچروں کا احترام ختم ہو رہا ہے، تو 2-4 احترام کی چیزیں رہ گئی ہیں، اس کو ہی سوسائٹی میں لے آئیں۔ تو ٹیچر جب کلاس میں آئیں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں اور رسپیکٹ دیں ٹیچر کو، اور پھر بیٹھ جائیں۔ ہاں، ٹیچر ہی پابندی لگا دے کہ نہیں کھڑے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ٹیچر کو جتنا احترام دیں کم ہے۔ آج کل
ہم لوگ یورپ کو فالو کر رہے ہیں ہر چیز میں. تو ہمارے اپنی جو مذہب کا جو کلچر تھا، جو ہماری اپنی سوسائٹی کا جو کلچر تھا، وہ ختم ہو رہا ہے بس. ٹیچر کا تو اتنا احترام ہے، آپ صحابہ اسلاف کے واقعات اگر پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کس طرح سے پہلے زمانے کے لوگ اپنے استاذوں کا احترام کیا کرتے تھے. علم کی برکت حاصل نہیں ہوتی اگر ٹیچر کو احترام نہیں دیتے آپ. ہمارے ایک دوست ہیں باڈی بلڈر، بڑی زبردست بات کی انہوں نے. وہ مسٹر کراچی بنے یا مسٹر سندھ بنے، تو کہتے ہیں اللہ نے جو مجھے اتنا نوازا ہے نا، میرا جو ٹیچر تھا، جو ٹرینر تھا، وہ کہتے ہیں کہ لڑکے نا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے. اگر وہ مجھے کبھی ڈانٹ بھی دیتا تھا تو میں آگے سے رپلائی نہیں کرتا تھا، کیونکہ خاندانی آدمی تھے کیا ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں میں ہمیشہ اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ دیتا تھا. ٹیچر بھی کوئی دین اور مذہب سکھانے والا نہیں، وہ ٹیچر جو صرف ٹریننگ دے رہا ہے آپ کو جم میں، لیکن ہے تو وہ بھی ٹیچر نا، آپ اس سے سیکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب وہ میرا ایٹیٹیوڈ دیکھتا تھا نا کہ یار اس کو میں ڈانٹتا بھی ہوں تو یہ مجھے پھر بھی رسپیکٹ دیتا ہے، تو وہ میرے بارے میں کہا کرتا تھا کہ دیکھ تجھے نا اس کا صلہ دنیا میں ملے گا اور تو جو باڈی بلڈنگ کی فیلڈ میں بہت آگے نکل جائے گا. تو ایسا ہی ہوا. آج ان کے لیے پورے کراچی کے جم فری ہیں اور کہتے ہیں ہر جگہ جاتا ہوں تو مجھے اپنے ٹیچر کی وہ بات یاد آتی ہے. اور جو بدتمیزی کیا کرتے تھے پیچھے رہ گئے وہ. تو اس لیے ادب بہت سی چیزیں سکھا دیتا ہے آپ کو. اور بعض دفعہ آپ دنیا میں ترقی کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کا نور اور برکت حاصل نہیں ہوتی. اور برکت کسے کہتے ہیں، نور کسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں. جنید صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں میں میکینیکل انجینئر کے 3rd ایئر میں پڑھتا ہوں. میں نے اپنی فیملی کو شادی کے لیے راضی کر لیا. میرے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک لڑکی تو ڈاکٹر ہے اور شادی کے بعد جاب بھی کرے گی، جبکہ دوسری لڑکی گھریلو ہے. مشورہ دیجیے کہ کس سے کروں. اگر دینداری کو ترجیح دوں تو دینداری کے لحاظ سے بھی دونوں برابر ہیں. مشورہ یہ کہ دونوں سے کریں. مرد کو گھر کے لیے بھی بیوی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر لڑکی سے کریں گے تو وہ تو کلینک سنبھالے گی یا آپ کا گھر سنبھالے گی، پھر وہ نسل کیسے پیدا کرے گی، بڑھائے گی کیسے. 2-4 بچے ہو گئے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے کلینک سنبھالنا. بچہ سنبھالنا عورت کے لیے خود ایک اتنا بڑا کام ہے کہ یہ آدمی یعنی جب گھر میں دیکھتا ہے نا کہ آپ کی وائف اپنی وائف کو دیکھیں گے آپ شادی کے بعد کیسے بچہ سنبھالتی ہیں، آسان نہیں ہے. 24 گھنٹے بچے کی ذمہ داری ہے. تو یہی وجہ ہے کہ شادی کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خواتین بہت ٹینشن میں آ جاتی ہیں کہ اور بچہ پیدا نہ ہو تو وہ بھی اس سے اور زیادہ ڈپریشن میں جائیں گی، کیونکہ یہ تو نیچرل ہے. عورت کو اولاد چاہیے، گھرداری چاہیے، اس کو بچے چاہیے. پھر بڑھاپے میں وہی ہوگا جو جاپان میں عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑی سائنسدان بن جاتی ہیں لیکن 50 سال کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں بیچاریوں کو. 50-60 سال کے بعد زندگی پھر ان کی جو ہے نا وہ تنہائیوں میں گزرتی ہے اور ترستی ہیں کوئی ہمیں محبت دے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر تباہی بربادی ہے. تو اس لیے نیچرل لائف سے تعلیم کے چکر میں کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے میڈیکل سائنس میں لڑکیوں کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ بھی ایک ضرورت ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ دونوں سے شادی کریں. ڈاکٹر سے آپ شادی کر لیں، وہ ٹھیک ہے کلینک چلاتی رہے گی، اور جو ہے ایک شادی آپ اور کر لیں، وہ گھر چلاتی رہے گی. دونوں کام چل. اللہ میاں نے ایسی تھوڑی 4 شادیوں کی اجازت دے دی. دونوں سے شادی کریں. اور دونوں سے اگر نہیں کر سکتے، آپ کا ارادہ ایک ہی کرنے کا، تو پھر گھریلو لڑکی کو ترجیح دیں، کیونکہ علاج کے لیے آپ کو ڈاکٹر بہت مل جائیں گے. گھر چلانے کے لیے لڑکیاں آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں. عبداللہ صاحب احمد آباد گجرات سے، آپ بیان میں اکثر صلو علی الحبیب بولتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی صلو علی الحبیب کا مطلب تو وہ جو آتے ہیں الیاس قادری صاحب ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں صلو علی الحبیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان پر درود پڑھو. تو میں نے وہیں سے یہ لفظ سیکھا ہے، اس لیے اس کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو. اور یہ تعجب کے لیے بھی اب استعمال ہونے لگا ہے کہ کیسی خاندانی بات ہے صلو علی الحبیب، کیا مطلب؟ بڑی زبردست بات ہے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کیا زبردست بات ہے. تو عرف میں یہ اب یہ چل پڑا ہے اس کا یہ مطلب. سعودی عرب سے کسی نے کہا ہے میں پاکستانی ہوں اور فقہ حنفی کو ماننے والا ہوں، لیکن یہاں امام صاحب حنبلی ہیں، کیا ایک فقہ کا ماننے والا دوسرے فقہ کو ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی مجھے کوئی حوالہ بھی دے دیجئے کہ چاروں امام ایک دوسرے کا کس طرح احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. بھائی یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، اس میں حوالوں کی کیا ضرورت ہے؟ حوالے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں اختلاف ہوتا ہے. تو صدیوں سے امت میں ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ ایک فقہ کو ماننے والے دوسرے فقہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ چاروں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں.
اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کیا ہے کہ ان چاروں اماموں نے جو تحقیق کی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ یا صحابہ، اجماع نہ بھی ہو تو کسی نے کسی صحابی کو فالو کیا، کسی نے کسی صحابی کو، تو ان کا جو ماخذ ہے شریعت کا وہ برحق ہے، یعنی قرآن ہے، حدیث ہے اور صحابہ. تو کسی نے بھی قرآن، حدیث اور صحابہ سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی قرآن و حدیث کی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے قرآن، حدیث اور صحابہ اس کو فالو کیا. اس لیے یہ اہل سنت والجماعت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ بتایا تھا اس کی علامت آپ نے بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، جو قرآن کی وہ تشریح کرے گا جو مجھ سے ثابت ہو، اور میری وہ تشریح کرے گا جو صحابہ سے ثابت ہو. یہ تین چیزیں ملائیں گے تو جو ہے وہ اسلام بنتا ہے. یعنی تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام کے احکام، کہ قرآن، حدیث اور وہ تشریح جو صحابہ جس کو مانتے ہوں. تو یہ چاروں اماموں نے، پھر اس کے بعد ان میں کچھ ظاہر اختلاف بھی ہوا، وہ تو صحابہ کرام میں بھی تشریح میں اختلاف تھا. تو جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیچھے اس اختلاف کے باوجود نماز پڑھتے تھے، تو یہ چاروں امام کبھی ماننے والے ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں. اس کی ایک دلیل سب سے بڑی یہ کہ دیکھو 1400 سال سے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں نا، تو 1400 سال سے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، تو سعودی عرب میں کیا تھا، 600-700 سال فقہ حنفی کی حکومت رہی ہے، حنفی امام نماز پڑھاتا تھا. تو وہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حرم میں حنبلی نے کہا میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، شافعی نے کہا میں تمہارے پیچھے، سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے آئے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ چاروں اماموں کو نمائندگی دینے کے لیے کہ حرم چاروں کا ہے، 400 سال تک ایسا رہا ہے کہ جو ہے چار مسلح تھے، یعنی حنفی بھی، شافعی بھی، تاکہ لوگوں میں یہ میسج جائے کہ چاروں مذہب، چاروں فقہ یہ برحق ہیں. تو لیکن نمازیں سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو غلط کیا ہے. اس دلیل اس سے مانگی جائے گی جو کہتا ہے کہ ان میں سے کسی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس سے دلیل مانگی جائے گی. جو پڑھ رہا ہے اس سے دلیل تھوڑی مانگی جائے گی، کیونکہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے آپ نماز پڑھیں، وہ تو اہل سنت والجماعت میں ہیں. امام احمد بن حنبل تو اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام ہیں اور امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں. تو پوری امت کا اجماع ہے، جو کہے کہ یہ غلط ہے اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور چاروں اماموں سے ایک دوسرے کی تعریفیں منقول ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں اس میں. امام شافعی فرماتے ہیں الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ فقہ سمجھنے میں، فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے جو احکام کا علم ہے، جائز ناجائز، تو امام شافعی فرماتے ہیں لوگ اس میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. یہ بڑا مشہور قول ہے امام شافعی کا. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد. امام شافعی نے ان کی تعریف میں اتنا کچھ لکھا ہے کہ وہ جمع کرنا مشکل ہے، اتنی تعریفیں کی ہیں اپنے استاذ، حالانکہ وہ استاذ تو حنفی تھے. تو امام شافعی جو شاگرد ہیں وہ شافعی تھے، یعنی ان کے تو فقہ شافعی ان سے چلا ہے. پھر امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، ان کا الگ فقہ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل امام شافعی کی بھی تعریف کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور امام مالک کی تعریفوں پر تو سارے جمع ہیں. تو ہاں فروعی نوعیت کا اختلاف ہے، وہ صحابہ میں بھی تھا. محمد رحیم پاکستان سے، ائمہ حرم بھی آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں امام حنیفہ کا بڑے اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں. میں جب حج پہ گیا تو شیخ شریم خطبے کے دوران امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑے اچھے الفاظ میں تذکرہ کر رہے تھے. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا اختلاف فروعی اختلاف ہے، اصولی اختلاف نہیں ہے، اور یہ فروعی اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی موجود تھا. محمد رحیم پاکستان سے، ہم لوگ دراز پر پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، اور جب آرڈر آتا ہے تو اس کے بعد خرید کر آرڈر پورا کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ دراز پر اکاؤنٹ بنا کر ایسے ہی سیل کر رہے ہیں. کیا یہ عمل جائز ہے؟ دیکھیں کوئی بھی پروڈکٹ آپ جب سیل کرتے ہیں تو خریدیں، خرید کے قبضے میں لیں. قبضے کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں آئے، جس سے آپ نے خریدا ہے وہ اس کو الگ نکال کے رکھ دے کہ اب یہ چیز آپ کی ہے، اب اس کے ذمہ دار آپ، وہ ہلاک ہو گئی تو آپ کا نقصان ہے، میرا نقصان نہیں ہے. اس کنڈیشن میں جب وہ پروڈکٹ آ جائے گی تو پھر آپ آگے سیل کر دیں اس کو. اگر اس طرح سے کر رہے ہیں پھر جائز ہے، اور اگر اس طرح نہیں کر رہے تو پھر آگے سیل نہ کریں پہلے سے، بلکہ سیل کرنے کا وعدہ کر لیں، اور سیل اس وقت کریں کہ جب خرید کے اپنے قبضے میں لے لیں، اس طرح سے قبضے میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا. جو اس طرح نہیں کر رہے تو پھر ان کا عمل جائز نہیں ہے.
سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ایام حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ بالکل واقع ہو جاتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، ان سے پوچھا گیا کیا اس طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا تھا؟ فرمایا فما، تو اور کیا ہوتا، کاؤنٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک تو میں نے غلط کیا کہ ناجائز طلاق دی، اب کیا اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جائے گا؟ تو یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے، اس میں بعد میں لوگوں نے کچھ اختلاف کیا، اس اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالت حیض میں طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی۔ بعض لوگ عبداللہ بن عمر کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا، تو میں نے اپنی 3 طلاق والی کتاب میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ عبداللہ بن عمر سے 2 روایتیں ہیں، ایک ہے مذکر کے صیغے کے ساتھ، اس کا مطلب ہے طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا، دوسری ہے مؤنث کے صیغے کے ساتھ، لم تعتد بہا کے الفاظ ہیں، تو اس میں تعتد بہا ہے تو اس کا مطلب حیض کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، یعنی اس حیض کو عدت میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ تو بعض لوگوں سے جیسے ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان لوگوں سے بیچاروں سے اتنے بڑے عالم ہو کے بھی مغالطہ ہو جاتا ہے، ان سے مغالطہ ہوا تو وہ حیض والی حدیث کو انہوں نے فٹ کر دیا۔ سوری، یہ مغالطہ البانی رحمہ اللہ سے نہیں ہوا، ایک دوسرے اہل حدیث عالم سے ہوا ہے، ان کا بھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا اس کو۔ تو بعض لوگوں کو مغالطہ یہ ہوا ہے کہ لم تعتدہ سے جو ہے وہ یہ سمجھے کہ طلاق کو کاؤنٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ تعتدہ کی ضمیر حیض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر سے 2 روایتیں، ایک میں آتا ہے کہ کاؤنٹ کیا، ایک میں آتا ہے کاؤنٹ نہیں کیا۔ تو جو کاؤنٹ کیا والی روایت ہے وہ ضمیر جو پروناؤن ہے وہ لوٹ رہا ہے طلاق کی طرف، وہ مذکر کی ضمیر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے طلاق کو تو کاؤنٹ کیا ہے، اور جو کاؤنٹ نہیں کیا والی ہے وہ مؤنث کے صیغے کے ساتھ ہے، اور پیچھے حیض کا ذکر بھی آ رہا ہے، حیضہ کا لفظ ہے، حیضہ یعنی ایک حیض، تو اس سے پتہ چلتا ہے حیض کو کاؤنٹ نہیں کیا، یعنی جس حیض میں عبداللہ بن عمر نے طلاق دی تھی تو اس حیض کو عدت میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ تو ہمارے ہاں بعض اہل حدیث علماء سے دونوں حدیثوں کو انہوں نے خلط کر کے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ کاؤنٹ کیا اور ایک میں آ رہا ہے کاؤنٹ نہیں کیا، تو انہوں نے اس پر لے گئے کہ جس حدیث میں آ رہا ہے نا کاؤنٹ نہیں کیا تو یہ اس کی علامت عبداللہ بن عمر نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ دوبارہ بتا دوں، جس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی اور اس طلاق کو کاؤنٹ کیا، اس سے کاؤنٹ کرنے سے مراد ہے طلاق، تو طلاق کو واقعی کاؤنٹ کیا ہے، اور جس حدیث میں آ رہا ہے کاؤنٹ نہیں کیا تو اس سے مراد طلاق نہیں ہے، اس سے مراد پیچھے حیضہ کا لفظ ہے کہ حیضہ کو کاؤنٹ نہیں، حیضہ کہتے ہیں یعنی ایک حیض کو، حیضہ ضاد کے بعد تا لگا ہوا ہے تو پیچھے لگا بھی ہے وہ حیضہ، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ حیض کو عدت میں کاؤنٹ نہیں کیا۔ یہ باقی میری 3 طلاق والی کتاب ہے، ابھی چھپی نہیں ہے، 10 سال پہلے میں نے لکھی تھی، وہ چھاپنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو جیسے ہی ٹائم ملتا ہے اس کو فوراً میں چھاپتا ہوں، اس میں یہ پوری بحث ہے۔ بہرحال حالت حیض میں اگر طلاق دی ہے تو 100% کاؤنٹ ہوگی، جیسے کہ 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دے دی ناجائز ہونے کے باوجود کاؤنٹ ہوتی ہیں، تو حالت حیض میں دی گئی طلاق بھی ناجائز اور حرام ہے لیکن کاؤنٹ ہوگی، وہ کالعدم نہیں ہوگی۔ اتر پردیش سے کسی نے پوچھا اگر میں کسی کا قرضہ ادا نہ کر پا رہا ہوں تو کیا میں اس سے قرضہ معاف کروا سکتا ہوں؟ اگر اس نے بول دیا کہ میں نے معاف کیا تو کیا معاف ہو جائے گا؟ جی کرا سکتے ہیں، اچھی بات ہے، اگر اتنا نیک آدمی کوئی دنیا میں ہے، لیکن وہ دل سے معاف کرے، ایسا نہ ہو اس کو سر پہ سوار ہو کے وہ معاف کر بندوق رکھ کے۔ تو لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے، تو محبت سے اس کو قائل کر لیں، اگر وہ مان جائے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ محمد عبدالعزیز دبئی سے، میری کچھ رقم فکس ڈپازٹ میں رکھی ہوئی ہے، میرا ایک بھائی بہت غریب ہے، تو کیا فکس ڈپازٹ سے ملنے والا سود اس بھائی کو گھر کی تعمیر کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ ثواب کی نیت کے بغیر دے سکتے ہیں، مگر یہ جو حرام کام آپ کر رہے ہو چھوڑ دو آپ یہ، اور بھائی کو پتہ نہ ہو کہ یہ سودی رقم مجھے دے رہا ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ سود دے رہا ہے تو پھر اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، آپ اس کو ویسے ہی پکڑا دیں کسی اور کے نام سے، یہ نہ کہیں کہ میری طرف سے صدقہ ہے، آپ بولیں یار یہ کسی نے رقم دی تھی مجھے صدقہ کرنے کے لیے تو میں دے رہا ہوں، دل میں نیت کریں کہ اللہ یہ ناپاک مال سے جان چھڑانے کے لیے میں دے رہا ہوں، ثواب کی نیت نہ کریں، اور فوراً یہ فکس ڈپازٹ کے معاملے کو ختم کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر لعنت ہوتی ہے، سود دینے والا، سود لینے والا، سودی معاہدے کو لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا، تو اس لعنتی عمل سے توبہ کریں آپ۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا قصر کی نماز کتنی ہے اور ہم سفر میں قصر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی اللہ نے حکم دیا اس لیے پڑھتے ہیں، اب اللہ میاں سے پوچھیں کہ اللہ تو کیوں کہہ رہا ہے، اللہ نے ایک آسانی دے دی تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ باقی قصر کتنی نماز ہوتی ہے؟ مغرب کے 3 فرض اور وطر 3 وطر ہوتے ہیں، باقی سارے 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، یعنی فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 2 رکعتیں، لیکن بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی 2 سنتیں فجر کی پڑھی ہیں اور صحابہ سے بھی ثابت ہے، تو فجر کی 2 سنت 2 فرض پڑھ لیں، اگر اور ہی جلدی ہے تو پھر 2 سنت بھی چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکل رہی ہے
تو آپ پھر 2 فرض پڑھ لیں. آپ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 پورے، عشاء کے 2 فرض اور وتر 3 پورے پڑھنے ہیں.